صبح صبح میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میری نظر کمرے کی چھت پر پڑی تو میں کچھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، کیونکہ کمرے کی چھت پر عجیب سے نشان تھے۔ وہ نشان ایسے تھے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لگتا تھا جیسے کمرے کی چھت پر بچھو چل پھر رہے ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید غور کرتی، مجھے اپنے ساتھ کھڑا ایک کھیولا سا نظر آیا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آج میری شادی کی صبح تھی۔ میں تو اپنی زندگی چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے گھر میں آ گئی تھی۔ پھر ظاہر ہے اس گھر کی ہر چیز مجھے نئی ہی معلوم ہونی تھی۔ میں صبح اٹھی تو لگا جیسے اپنے پرانے گھر میں ہوں۔ میں اٹھ بیٹھی، دیکھا تو میرے پاس ایک 19-20 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو اس وقت ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کسی جن کی اولاد ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ امی، آپ اٹھ گئی ہیں؟ میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو میں جان گئی کہ ظفر نے اسی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ میں ظفر کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی پہلی بیوی ایک حادثے میں فوت ہو چکی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی۔ ظفر کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ مشکل سے 45 سال کے لگتے تھے، اور ان کی عمر بھی 45 یا پھر 40 ہی تھی۔ ان کی شادی کم عمری میں کر دی گئی تھی۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور یوں جب بیوی فوت ہوئی تو ظفر نے ایک دوسری بیوی کرنے کا سوچا، اور جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو مانو یہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ میری بیٹی بھی تقریباً مجھ سے تھوڑی ہی عمر میں چھوٹی تھی۔ میری عمر 30 سال تھی جبکہ ظفر 43 سال کے تھے۔ ہم دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی، پر اس گھر میں آتے ہی جو سب سے عجیب چیز مجھے دیکھنے کو ملی تھی وہ تھی ظفر کی بیٹی۔ میں ظفر کی بیٹی سے ملی تو وہ مجھے غور سے دیکھتی، مجھے اماں کہتی، میرے گلے لگ گئی۔ میں حیران تھی، اتنی معصوم سی تھی کہ بالکل بچوں والی حرکتیں کرتی۔ شاید ظفر کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، اسی لیے اس کو ابھی تک اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا، ورنہ عموماً جو آدمی اپنی بیوی سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بیٹیوں کی شادی بھی جلد کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ مگر میں ظفر کی بیٹی ماریا کو دیکھ کر کافی پریشان بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ عجیب سی پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھتی اور پھر ہنس دیتی۔ میں یہی سوچ کر چپ تھی کہ چلو، ظفر کی بیٹی تو بہت ہی زیادہ خوش اخلاق ہے، مجھ سے اچھے سے بات کرتی ہے، مجھے واقعی میں ماں کا درجہ دیتی ہے۔ ظفر بھی میری اس بات پر بہت زیادہ شکر گزار ہوتے کہ میں نے ان کی بیٹی کو ایک ماں کی طرح سنبھال لیا تھا۔ سو میں نے اس سے اچھے سے بات چیت شروع کی، مگر اب مجھے دوپہر کا کھانا پکانا تھا، سو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ ظفر کی بیٹی ماریا بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی، بولی کہ اماں، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا، بیٹا، میرا اس گھر میں پہلا دن ہے، تم بس مجھے کچن کی ضروری چیزیں سمجھا دو، اس کے بعد میں گھر کے سارے کام خود ہی کروں گی۔ ماریا بولی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچن کا سب کچھ سمجھا دیتی ہوں۔ اس نے مجھے ساری چیزیں تو بتا دیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ماریا کے کمرے میں جاؤں۔ میں نے کہا، ماریا، میں نے کچن تو دیکھ لیا، تم مجھے اپنا کمرہ تو دکھا دو۔ اس بات پر ماریا یکدم سے گھبرا گئی اور بولی، اماں، میں آپ کو اپنا کمرہ نہیں دکھا سکتی۔ میں نے کہا، کیوں؟ تمہارے کمرے میں ایسا بھی کیا ہے کہ تمہاری ماں نہیں دیکھ سکتی؟ بولی کہ بس میں شروع سے ہی ایسی ہوں، کوئی میرے کمرے میں نہیں آتا، نہ میں کسی کے کمرے میں جاتی ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ ماریا صبح ہی میرے کمرے میں آئی تھی۔ پھر وہ چونک کر بولی، آج تو آپ کا پہلا دن تھا، میں آپ کے کمرے میں آ گئی، پر آئندہ سے آپ کہیں گی تو میں نہیں آؤں گی۔ ہاں، پر آپ کو یہ بات تو ماننا ہی پڑے گی کہ آپ میرے کمرے میں نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتی تو نہیں آؤں گی، پر کام والی تو تمہارے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوگی، سو مجھے آنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں اماں، میں تو کام والی کو بھی آنے دیتی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ کیوں بھائی، کیا تمہارے کمرے میں کوئی ایٹم بم چھپا ہے جس کی تم حفاظت کرتی ہو؟ میری بات پر وہ بولی کہ نہیں، ایسا تو نہیں، پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے چھپائی جاتی ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، میں کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ظفر کا گھر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ میں جس گھر سے تعلق رکھتی تھی وہ ایک معمولی پھٹا پرانا خستہ حال گھر تھا، پر جس گھر میں میں آئی تھی وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میں نے ماریا سے دن بھر خوب باتیں کی۔ شام کا وقت ہوا تو ظفر گھر آ گئے۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا، ظفر کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی تو وہ نظریں چراتی اندر بھاگ گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے ظفر کو دیکھ کر وہ خوش نہ ہوئی ہو۔ ظفر بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر میں کمرے کے اندر آ گئی۔ میں نے کہا، ظفر، میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، سو رسمیں کرنے اور کھیر پکائی کرنے کی بجائے میں نے سوچا میں آج سے آپ کے گھر کا نظام سنبھالوں۔ میں نے کھانا بنا دیا ہے، کہیں تو گرم کر دوں۔ ظفر بولے کہ ہاں، مجھے کھانا بھی گرم کر دو اور ماریا کے بارے میں بھی بتاؤ۔ میں نے کہا، ماریا کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، پر آپ سے ملی کیوں نہیں؟ میں اس بات پر ظفر کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ ظفر مجھ سے نظریں چرانے لگے، بولے کہ بس وہ ایسے ہی ہے، شرمیلی سی ہے ذرا، میں گھر آتا ہوں تو ادھر ادھر چھپ جاتی ہے۔ میں نے کہا، ظفر، وہ مجھ سے تو پورا دن باتیں کرتی رہی، آپ کے آنے پر چھپ کیوں گئی؟
کیا آپ اپنی بیٹی پر کوئی ظلم کرتے ہیں یا اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں؟ ظفر کو جیسے کھانسی آ گئی تھی میری بات سن کر، بولے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تو ویسے ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور اب تم آ گئی ہو تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پر یہ بات میرے دل میں رچ بس چکی تھی کہ ظفر کی بیٹی اپنے ہی باپ سے نظریں چرا کر بھاگ جاتی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ابھی تک بہت ساری باتیں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں، اور جس دن وہ کھلیں گی تو میری زندگی میں بھی بھونچال آ جائے گا۔ یہ صبح صبح کا وقت تھا جب میں سنڈے والے دن اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی، کیونکہ آج میں مشین لگانا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ظفر بھی اپنے کمرے میں ہی تھے اور کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ میں ظفر کے پاس گئی، میں نے کہا آپ فکر مند کیوں رہتے ہیں ہر وقت؟ اب آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آ گئی ہے، آپ کی اور آپ کی بیٹی کی حفاظت کرے گی۔ یہ سن کر ظفر نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولے یہی تو مسئلہ ہے، تم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی تمہارے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہ شروع کر دے۔ میں نے ظفر کو اطمینان سے کہا کہ آپ کو اس بارے میں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی بیٹی ماریا سے دوستی کر لوں گی، اور جب دوستی ہو جائے گی تو وہ بالکل بھی مجھے ہر بات بتانے سے گریز نہیں کرے گی، پھر میں آپ کو بھی سب کچھ بتا دوں گی کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ظفر بولے کہ ہاں ایسا ٹھیک رہے گا، پر آج تو اتوار کا دن ہے، اسے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں آ رہی، تم دیکھو جا کر کہ اس کو کیا ہے۔ میں نے کہا ظفر جب اس نے جاگنا ہوگا تو خود ہی جاگ جائے گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بولے کہ نہیں، مجھے بس بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، تم ایسا کرو کہ جا کر ماریا کے کمرے کا دروازہ کھولو، اس سے حال احوال پوچھو اور کہو کہ میں اس کو چائے پر بلا رہا ہوں۔ مجھے عجیب سا لگتا تھا، میں تو ان باپ بیٹی کے درمیان ایک نوکرانی کی طرح ہی پس رہی تھی۔ بہرحال میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، ماریا بیگم سو رہی تھی، میں نے اسے جگائے بغیر ہی آواز دی، کہا کہ تمہارا باپ تمہیں بلا رہا ہے، لیکن وہ جاگ نہیں رہی تھی۔ تبھی مجھے ظفر کی بات یاد آ گئی تو میں نے اس کو ہلکا سا جھنجھوڑا، یہ دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی نکلیں باہر اماں، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میرے کمرے میں نہیں آنا۔ وہ ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے اس نے اپنے کمرے میں کوئی خوف جسے وہ مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے سوچا مجھے زیادہ تفتیش نہیں کرنی چاہیے، کہیں یہ بچی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں خاموش ہو گئی، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے کمرے میں ضرور جاؤں گی، دیکھوں گی کہ آخر کیا کرتی ہے۔ تبھی ظفر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ضرور بات کیجیے۔ بولے کہ ابھی نہیں، تم پہلے اپنے بھائی کو اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بلاؤ، تبھی میں تم سے بات کروں گا، وہ بھی اپنی بیٹی سے متعلق بھی اور تمہارے متعلق بھی۔ یہ سن کر مارے تجسس کے میں حیران اور پریشان ہو گئی، سوچا کہ آخر ظفر میرے گھر والوں سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں سے اپنی دعوت کا تو کہہ سکتی تھی، لیکن ان کو یہ کیسے کہتی کہ وہ میرے گھر آئیں۔ خیر میں نے ایک دن اماں سے بات کی، کہا کہ آپ اور بھیا اگلے اتوار کو ہمارے گھر آ جائیں، کیونکہ میرے شوہر کو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اماں بولیں کہ میری بیٹی کا گھر ہے، میں کیوں نہیں آؤں گی۔ بہت کچھ ہوا جس نے مجھے یہ بات سمجھنے پر مجبور بھی کر دیا، اور مجھے سمجھ بھی آ گئی کہ میرے شوہر کی محبت کس سمت میں جا رہی تھی اور وہ مجھے کیوں عزت دیتے تھے۔ اتوار والے دن سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، جب میں اپنے کمرے میں تھی کہ مجھے آواز آئی۔ یہ آواز ہلکی سی چیخ کی تھی۔ ظفر بھی گھر پر نہیں تھے، مجھے ماریا کی فکر ہوئی، میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی، دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ ماریا نے آخر اتنی بڑی چیخ کیوں ماری، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، ماریا نے دروازہ نہیں کھولا، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب تو میری بے چینی بڑھنے لگی، میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی کہ دروازہ ٹوٹنے لگا تھا، پھر بھی ماریا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ماریا یا تو گھر میں کسی مشکل اور مصیبت میں ہے یا پھر کچھ غلط کھا لیا ہوگا، ورنہ اتنی دیر تک وہ دروازہ کیوں نہ کھولتی۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فوراً سے ظفر کو فون ملانا شروع کیا، پر وہ فون کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، جا کر پڑوسیوں کے دروازے بجائے۔ ایک انکل جو کہ ظفر کے اچھے خاصے جاننے والے بھی تھے، ان کا نام سبحان تھا، وہ میرے ساتھ میری مدد کرنے میرے گھر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے اور کھولا بھی نہیں جا رہا، تو دروازے کو زور سے دھکا دے کر تقریباً توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلتے ہی نیچے جا گرا۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازے کو ایک طرف کیا، اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو کہ اپنے بستر پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ ماریا کی کلائی پر خون کا نشان تھا اور وہ اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب تو ظفر کو یہی لگے گا جیسے میں نے ہی ان کی بیٹی کو نقصان پہنچایا ہے، یا اللہ میں کیا کروں گی۔
सुबहान अंकल कहने लगे कि बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे शौहर को सारी बात बता दूंगा कि ये सारा हादसा कैसे हुआ। फिलहाल अहम यह है कि हम तुम्हारी बेटी को अस्पताल लेकर जाएं, वरना ज़फ़र भी परेशान होगा और वो तो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैंने कहा कि ठीक है, आप एम्बुलेंस बुलवाएं, मैं अपनी बेटी को संभाल कर ढांप कर बाहर लेकर आती हूँ। सुबहान अंकल ने फ़ौरन गाड़ी मंगवा ली। मैंने अपनी बेटी को अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में डाला और उसे तकरीबन आधे घंटे में अस्पताल पहुंचा दिया। बेटी को गहरी चोट आई थी, उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। मैं अस्पताल के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी जब ज़फ़र भी वहां आन पहुंचे। शायद कि सुबहान अंकल ने ही उनको इत्तला दी थी। ज़फ़र आते ही मुझ पर गिरजने लगे और बोले, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं मारिया का, सुबह से वो सो रही थी, तुम जाकर उससे पूछ तो लेती कि क्या हुआ है। मुझे ऑफिस से आना पड़ा। मैं हैरान थी कि ये कैसा संगदिल इंसान है जिसको अपनी बेटी की नहीं अपने ऑफिस की फिक्र है। मैंने देखा ज़फ़र भी बहुत परेशान से बातचीत करने के बाद मेरे पास आए और बोले, बात सुनो, तुमने ये सब अभी तक अपने मैके वालों को तो नहीं बता दिया ना, अपनी माँ या बहन को तो नहीं कह दिया कि मेरी बेटी को कोई नुकसान हुआ है या फिर उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने कहा, नहीं ज़फ़र, आप ये कैसी बातें करते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने घर वालों को क्यों बताऊंगी, मैं तो आपको भी फ़ोन करना भूल गई थी। मुझे इस कदर परेशानी हुई कि बस मैंने फ़ौरन मारिया को अपने घर से लिया और अस्पताल आ गई। ज़फ़र ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया, और बताना भी नहीं चाहिए, छोटी मोटी बात घर वालों को नहीं बताते। मैंने कहा, ऐसा ही होगा, मैं उनको ये बात कभी ना बताऊंगी। तब तक डॉक्टर्स ने हमें इत्तला दे दी कि मारिया होश में आ चुकी है। ज़फ़र ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, वो खुद ही अंदर कमरे में चले गए। न जाने इन्होंने मारिया से क्या बात कही कि जब मैं वापस मारिया के कमरे में गई, मारिया मुझे खामोशी से देख रही थी। मैंने उससे लाख पूछने की कोशिश की कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर वो कुछ भी नहीं बोली। यहाँ तक कि मैं खामोशी से बाहर आ गई। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। ज़फ़र ने मुझे घर वालों को भी ये बात बताने से मना कर दिया और अपनी बेटी से भी बात नहीं करने दे रहे। क्या मैं इस घर में बिल्कुल भी कोई हैसियत नहीं रखती? क्या मैं इस घर के लिए कोई गैर हूँ? सोच सोच कर मेरा दिल परेशान हो रहा था, पर मैंने सब्र से काम लिया। ज़फ़र मुझसे कहने लगे कि तुम अपनी अम्मा और भाई को इसी हफ्ते उसी वक्त पर बुलाना, बिल्कुल भी देर नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारे घर वालों से मिलने का मंसूबा है वो कैंसिल हो जाए। मैंने कहा, ऐसा ही करेंगे, मैं बिल्कुल अपनी अम्मा और भाई को बुला लूँगी। इतवार वाले दिन मैंने अम्मा और भाई को बुलाया अपने घर दावत पर। अम्मा ने भी मेरे हाथ के खाने की खूब तारीफ़ की। मेरे शौहर ने झट से कह दिया कि ये खाना आपकी बेटी ने नहीं बल्कि मेरी बेटी ने बनाया है, मारिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सुनकर अम्मा हंसने लगीं, बोलें कि ये भी ठीक है, बात एक ही है। मेरे शौहर का लहजा अचानक बदल गया। बोले कि एक बात तो नहीं, अगर आप मेरी बेटी को भी अपनी बेटी समझती हैं तो फिर अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता ले लें। मैं अपने शौहर का मुंह देखने लगी। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी कि कोई बाप अपनी बेटी के रिश्ते की बात कैसे कर सकता है, वो भी जहाँ उसकी अपनी बीवी का मैका हो। अम्मा और भाई मुंह खोले ज़फ़र को देखने लगे। ज़फ़र को शायद यकीन नहीं आ रहा था कि इन्होंने क्या बात कर दी। बोले कि सही ही तो कहा है, मेरी बेटी अब शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, मैं किसी ना किसी से तो रिश्ते का कहूँगा ना। आपको तो पता है कि मेरी बीवी नहीं है और फिर मारिया की माँ भी फौत हो चुकी है। अब मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। अम्मा ने ज़फ़र को कहा कि हम आपकी बेटी के रिश्ते की कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें। ज़फ़र बोले कि मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे तो आपके घर से रिश्तेदारी करनी है। अगर आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुनकर अम्मा ने कहा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। अम्मा की बात सुनकर ज़फ़र का मुंह लटक गया। मेरे ज़फ़र से तो अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अम्मा मेरी हर बात आंखें बंद करके नहीं मानती थीं। अम्मा और भाई जल्द ही मेरे घर से चले गए। ज़फ़र के तेवर कुछ अच्छे नहीं थे। अम्मा के जाने के बाद ज़फ़र मुझसे लड़ने पर आ गए। बोले कि तुमने देखा अपनी माँ और भाई को, उनको ये भी एहसास नहीं कि यहाँ उनकी बेटी ब्याही गई है। वो तो ऐसे अकड़ दिखा रहे थे जैसे वो किसी के घर लड़के वालों की तरफ से गए हों। तुम नहीं जानती कि मेरा रवैया बाकी लोगों के साथ कैसा है। मैं तो तुम्हारे घर वालों को बहुत इज्जत देता हूँ, पर तुम्हारे घर वाले हैं, खुद को न जाने क्या समझते हैं। मैं ज़फ़र की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, ज़फ़र ऐसी तो कोई बात नहीं, अम्मा आपको इज्जत देती हैं, वो आपसे उम्र में बड़ी हैं, अगर इन्होंने आपसे हंसकर बात नहीं की तो क्या हुआ। बोले कि मुझे मत सिखाओ, अगर मुझे पता चला ना कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा तो अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान थी कि कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है। खैर, इन लोगों के गए हुए 2 दिन ही हुए थे कि मैं मारिया के कमरे में गई। मारिया असल में अपने कमरे में हर वक्त बंद रहती थी। वो ना बाहर आती, ना खाना खाने के लिए मुझसे बात करती। बस कभी खाना लग जाता तो टेबल पर आकर
ہم دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتی، پر زیادہ تر وقت وہ کمرے میں ہی رہتی تھی۔ پر اب ماریا کی مجبوری تھی، وہ بستر پر تھی، اپنے کام خود نہیں کر سکتی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، ماریا کی طبیعت بھی خراب تھی۔ میں اس کے کمرے میں سوپ لے کر چلی گئی۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانا چاہتی تھی تاکہ اس کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے اور ظفر کا موڈ بھی صحیح ہو جائے، تاکہ جب ظفر اپنی بیٹی سے پوچھیں تو وہ میری اچھی رپورٹ دے۔ سوتیلی ماں ہونا بھی بڑے عذاب کی بات ہے، آپ کو اپنے ہی بچوں کی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ خیر میں ماریا کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پر اس کی آنکھیں لال تھیں۔ میں بھی اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی تو چونک گئی کیونکہ بیڈ کی چادر گیلی تھی۔ مجھے لگا شاید پانی گر گیا ہوگا، پر ایسا نہیں تھا۔ میں نے پورے بیڈ کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ سارے کا سارا گیلا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے دھو کر چادر بچھائی ہو۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ سردی میں بیڈ شیٹ دھونے کی ماریا کو کیا ضرورت پڑی تھی۔ پھر میں نے آس پاس اس کے کپڑوں پر نظر دوڑائی تو دیکھا وہ سب بھی دھلے ہوئے تھے۔ بھلے یہ سردی کے دن تھے، پر سردی اتنی بھی نہیں تھی جتنی کہ ماریا کو لگ رہی تھی۔ ماریا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے کہا کہ ماریا، یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے کمرے میں ہر چیز گیلی کیوں ہے؟ ماریا بولی کہ سب چیزیں گندی تھیں، سو میں نے سب چیزوں کو دھو لیا۔ میں ماریا سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ ظفر گھر آ گئے۔ ان کے آنے کی آواز سن کر ہی میں مریم کے پاس سے اٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں جا کر ظفر کو کھانا وغیرہ دے آتی ہوں۔ میں باہر گئی تو دیکھا ظفر بڑے برے موڈ میں تھے۔ بولے کہ تم نے اپنے بھائی اور اماں سے بات کی؟ میں نے کہا کہ دیکھو، میں یہ بات تمہیں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں، ہیرا پھیری سے کام نہیں لینا چاہتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارا بھائی میری بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی کو تمہارا بھائی پسند ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میرا بھائی تو آپ کی بہن کو جانتا بھی نہیں۔ ظفر بولے کہ میری بیٹی کو تمہارا بھائی ہماری شادی سے پہلے ہی پسند تھا، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی تاکہ بعد میں تم پر دباؤ ڈال کر اپنی بیٹی سے تمہارے بھائی کی شادی کروا سکوں۔ اور ہاں، میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹی کی محبت میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ میری بیٹی کو OCD کی بیماری ہے، وہ بار بار اپنی چیزیں دھوتی ہے، وہم کرتی ہے، پر یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں جس کی بنا پر میں اس کی من پسند شادی نہ کروں۔ پہلے ہی نفسیاتی مریضہ ہے، اگر میں نے اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کہیں اور کر دی تو وہ رہ نہیں پائے گی۔ تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا ایک بھائی ہے، پر وہ کماتا کچھ خاص نہیں۔ میں اس کو سونے میں تول دوں گا، لیکن اپنے گھر والوں کو منواؤ کہ وہ میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کو ہکا بکا دیکھتی ہی رہ گئی۔ تو کیا ظفر کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی؟ یقیناً نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سب اپنی بیٹی کی محبت کے لیے کیا، اور ابھی بھی مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں ان کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آؤں۔ اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میرا بھائی ایک پاگل لڑکی سے شادی کرنے کو تو مانے گا نہیں، اور رہی میری ماں تو وہ پہلے ہی اس رشتے کے خلاف ہیں۔ ان کی نظر میں تو ظفر بھی کچھ خاص قابل انسان نہیں ہے، پر ظفر بے پناہ دولت کے مالک ہیں۔ اگر میں ظفر کی بیٹی کی شادی نہیں کرواتی تو میرے ساتھ بھی اچھا نہ ہوگا، مجھ سے یہ ساری دولت بھی چھن جائے گی، میرے گھر والوں کی وہ سہولیات بھی جو ظفر نے دے رکھی ہیں۔ اب ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ